بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد 19ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جنہیں امید نہیں تھی، کہنے لگے کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں کیے جاتے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ دو باتیں کر کے انہوں نے متکبرانہ بات کی ہے، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بہت زیادہ سرکشی والی بات کی ہے۔ اس لیے کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور یہ کہتے پھریں گے کہ ہمیں کوئی پناہ دینے والا ہو، حجرًا محجورا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم ان کے کیے ہوئے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ان کو دھونکی ہوئی مٹی کی طرح یا روئی کی طرح، غبار کی طرح بنا دیں گے۔ ہباء منثور اس مٹی کو کہتے ہیں جو دھوپ کمرے میں داخل ہو رہی ہو تو اس دھوپ میں جو ذرات نظر آتے ہیں ان کو ہباء منثور کہتے ہیں۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، اس دن جنت والے بہترین ہوں گے ٹھہرنے کی جگہ کے اعتبار سے اور آرام کرنے کی جگہ کے اعتبار سے۔ مقیل کہتے ہیں دن کے وقت آرام کرنے کو۔ یہ مقیل لفظ جو ہے کیلولہ سے ہے، اور کیلولہ جو ہے وہ نصف النہار میں کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اس دن آسمان کو اس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے جو ہے ان کو نازل کیا جائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، کل قیامت والے دن ساری کی ساری بادشاہت رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا۔ یقول، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے دوستوں کو اپنانا چاہیے، یہی دوست جو ہے انسان کی رجحانات کا اور میلانات کا تعین کرتے ہیں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس میرے دوست نے ہی مجھے قرآن سے غافل کر دیا تھا جب یہ قرآن میرے پاس آیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان جو ہے انسان کو ضرورت کے وقت اکیلا چھوڑ کر رسوا کرنے والا ہے۔ وقال الرسول یا رب، اور رسول کہے گا پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، وہ دشمن ان انبیاء کے خلاف اپنے اظہار عداوت کرتے رہتے ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تیرا رب رہنمائی کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن کو یک بارگی نازل کیوں نہیں کیا جاتا۔ کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اسی طرح نازل ہوگا۔ کس طور نازل ہوگا؟ کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے رہیں، دل کو ثابت قدم بناتے رہیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو یہاں سے مشرکین کا اعتراض تھا کہ یہ قرآن ایک بارگی کیوں نہیں نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین جواب دیا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، آپ کے پاس یہ کسی بھی قسم کا اعتراض لے کر آئیں گے قرآن کے متعلق تو ہم آپ کو اس کا بہترین جواب اور اس کی بہترین توجیہ بیان کریں گے، بتلائیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جن لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ جگہ کے اعتبار سے برے ہیں اور راستے کے اعتبار سے گمراہ ہیں۔ مطلب دنیا میں جس ڈگر پر چلتے رہے وہ راستہ ٹھیک نہ ہی تھا، اور اس کے انجام میں جو انہیں جہنم میں جگہ ملی وہ جگہ بھی بری۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ہمراہ سیدنا ہارون کو ان کا وزیر بنایا، ان کا مدد کرنے والا اور ان کا معاون بنایا. فَقُلْنَا اذْهَبَا، تو ہم نے ان دونوں سے کہا تم دونوں جاؤ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جنہیں ہم نے اپنی آیات اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور قوم نوح کا بھی تذکرہ کیجئے کہ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اغرقناہم، ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا. واعتدنا للظالمین عذابا الیما، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. قوم عاد، قوم ثمود اور اصحاب الرس، وقرونا بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان میں بہت سی بستیاں آئیں اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وکلا ضربنا له الامثال، اور ہم نے ہر ایک کے لیے رہنمائی کے لیے مثالیں بیان کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، لیکن جب وہ ایمان نہ لائے تو ہم نے ہر ایک کو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ عَتَوْا، یہ اہل مکہ اس بستی پر بھی آتے ہیں. وَلَقَدْ عَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہ جس پر بڑی بھیانک بارش کی گئی تھی پتھروں کی، یعنی قوم لوط. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں؟ شام کی طرف جب یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں آتی ہے. بل كانوا لا يرجون نشورا، لیکن وہ تو دوبارہ جی اٹھنے کا ایمان ہی نہیں رکھتے تھے. ان کا یہ ایمان ہی نہیں تھا کہ ان کو دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا. إِن كَادَ لَيُضِلُّونَ عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، یہ تو ہمیں ہمارے الہوں سے گمراہ کرنے کے درپے تھا، اگر ہم اپنے الہوں پر نہ ڈٹ جاتے یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتا. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کو پتہ لگ جائے گا. حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے. مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کہ کون ہے گمراہ. یعنی بعض اقوام کے لوگ، یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. اگر ہم اپنے ان معبودان باطلہ کی عبادت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ نیا آنے والا نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ بتائیے جو ہوس پرست ہو، جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لے. أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ اس کی وکالت کے لیے تیار ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے متعلق یہ بہت زیادہ امید تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کہ جو ہے یہ خواہش پرست ہے، وہ دلائل کو سنتا ہی نہیں ہے، نہ دلائل کو سمجھتا ہے، تو اس کی ہدایت لانے پر آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ اور زور لگا رہے ہیں اس پر کہ یہ شخص ایمان ضرور لے کر آئے. آپ ایسے نہیں کرتے، آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ غیر مسلموں کے یا کفار کے ایمان لانے کی اتنی زیادہ امید لگائیں. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت سنتی بھی ہے اور عقل بھی یا عقل بھی رکھتی ہے؟ انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، وہ تو ڈنگروں جیسے ہیں بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں. الم تر الی ربک کیف مد الظل، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے چیزوں کے سایوں کو بڑھایا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان ساؤں کو ساکن ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا بنا سکتا تھا، یعنی ایک ہی جیسا ان کا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک ہی جیسا ہوتا، بڑھتا ہے یا کم ہوتا نظر نہ آتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سائے کے وجود پر سورج کو دلیل بنایا ہے. یہاں قرآن پاک نے ایک ایسی چیز کا تذکرہ کیا ہے جس کے متعلق جو جدید علوم ہیں وہ کہتے ہیں کہ سایہ اس لیے بنتا ہے کہ وہاں تک روشنی نہیں پہنچتی.
وہاں تک روشنی نہ پہنچے اس لیے سایہ بنتا ہے. لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے سایہ الگ مخلوق ہے. سایہ جو ہے الگ مخلوق ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ الگ جو مخلوق ہے سایہ، اس کو ایک ہی جگہ ساکن بنا دیتا. اور پھر فرمایا کہ سورج اس کے وجود کی دلیل ہے. سورج کی روشنی کی وجہ سے سایہ نہیں بنتا. یہ قرآن کریم سے کے الفاظ سے محسوس ہو رہا ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ قبض کرتے آتے ہیں. یعنی زوال تک سایہ کم ہوتا ہے، پھر زوال کے بعد پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بالکل ختم کر دیتے ہیں کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے جو روشنی کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا، سورج کی روشنی کی وجہ سے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن جو ہے وہ ادھر ادھر چلنے پھرنے کے لیے بنایا ہے کہ تم رزق اور دیگر کاموں کے لیے ادھر ادھر چلو پھرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ترتیب بنائی ہے، اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان رات کو جاگے اور دن میں سوئے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجا. مطلب بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا. کس لیے؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ علاقے کو زندہ کر دیں، یعنی پانی کے ذریعے. وَنُسْقِيَهُ وَمِمَّا خَلَقْنَا، اور اس علاقے کے لوگوں کو پانی پلائیں. انعامًا، جانوروں کو بھی، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو بھی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے پانی کو ان کے درمیان اس کا ایک سرکل بنایا ہے. پانی کا ان کے درمیان سرکل بنایا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. صرف تصریف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، یعنی اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بخارات کی شکل میں آسمانوں پر جاتا ہے، بادلوں کی طرف جاتا ہے، پھر وہ پانی نیچے آتا ہے. تو یہ سرکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کس لیے؟ لِيَذَّكَّرُوا، لوگ نصیحت حاصل کریں. اگر یہ بارشیں نہ ہو تو ہمارا زیر زمین پانی بہت نیچے چلا جائے. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس پر شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناشکری ہی کرتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ ڈرانے والا رسول بھیج دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. یہ یہاں سے مراد مشرکین مکہ ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو جتنے بھی مکہ ہے، آس پاس بستیاں ہیں، ہر بستی میں الگ الگ نبی بھیجتے. تو لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ آخری نبوت ہے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ہر جگہ پر، ہر بستی میں، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِجِهَادٍ كَبِيرًا، تو کافروں کے جو اعتراضات ہیں یا ان کے جو مطالبے ہیں ان کے پیچھے آپ مت لگیں، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کریں. اب یہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں جہاد کرنے کا حکم ہے. تو یہاں جہاد سے مراد یہ ہوگا کہ کفار کے خلاف دلائل کے ذریعے گفتگو کیجیے. کفار سے دلائل کے ذریعے گفتگو کیجیے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیجیے، اور وہ جوابات قرآن کریم سے سیکھیے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، بھی سے مراد قرآن کریم ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، وہی ذات ہے جس نے دو پانیوں کو ملا کر چلایا. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے، بڑا پینے کے قابل ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ بڑا بہت زیادہ کھارا جو پینے کے قابل نہیں ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ بنایا ہے اور ایک رکاوٹ حائل کی ہوئی ہے جو کہ نظر بھی نہیں آتی. اور یہ دونوں پانی جو ہیں وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں
دو پانی اکٹھے چل رہے ہیں اور آپس میں وہ مکس نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جس ذات نے یہ کیا ہے اس ذات نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس ذات نے آپ کو قرآن کریم دے کر بھیجا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی ذات ہے جس نے پانی سے یعنی نطفے سے بشر کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تو اس کے نسب بھی بنایا اس کا، وصہرا، اور اس کے سسرالی رشتہ دار بھی بنائے، صہرا صاد کے ساتھ اس کے سسرالی رشتہ دار بھی بنائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کی، دیگر افراد کی بندگی کرتے ہیں، اور ان کی اپنی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں، وَلَا يَضُرُّهُمْ، نہ ہی ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے، عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ قل کہہ دیجئے مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، یہ پیچھے ذکر ہوا نا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، کہ کافر جو اپنے رب کے خلاف مدد کرتا ہے، مطلب اپنا مال خرچ کر کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ، ہاں ما سوائے اس کے جو چاہے، أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرے۔ کیا مطلب؟ کہ میں تم سے اپنے لیے اجرت اور معاوضے کا سوال نہیں کرتا، ہاں تم میں سے خود کوئی شخص راہ الہی میں خرچ کر کے اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو یہ پھر اس کی خوشی ہے، یہ اس کا اجر اس کو الگ سے ملے گا۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ توکل کر لیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے، لا يموت، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ذریعے اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہوا، مستوی الرحمن فاسأل به خبیرا، آپ رحمان کے متعلق جو خبر رکھنے والے ہیں ان سے پوچھئے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، آگے سے کہتے ہیں وَمَا الرحمن، یہ رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُ نُفُورًا، کیا ہم صرف اسی کی بندگی کرے جس کا تو ہمیں حکم دے، وَزَادَهُ نُفُورًا، لفظ رحمان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو دعوت ہے، اس سے ان میں مزید نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ تم لات منات عزا وغیرہ جو ہے ان کو چھوڑ دو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب انہیں کہا گیا کہ اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، تو آگے سے کہتے ہیں کہ یہ رحمان کون ہے؟ تم تو کہتے ہو ایک الہ کی عبادت کرنی چاہیے، پہلے تم اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے، اب رحمان کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے ہو۔ انسجد لما تأمرنا، تو کیا ہم صرف آپ ہی کی مانتے رہیں جن کے متعلق آپ کہیں کہ اس کی عبادت کرو اسی کی کریں؟ وزادہ نفورا، اور یہ نفرت میں مزید بڑھ گئے۔ تبارک الذی جعل فی السماء، یہاں پر سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت کر لیجیے۔ جی، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اس میں ایک روشن چراغ بنایا، وقمرا منیرا، اور روشنی منعکس کرنے والا چاند بنایا۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر، وہی ذات ہے جس نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے،
کس کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، او اراد شکورا، یا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو بھلی بات کہتے ہیں، قالوا سلاما، ان سے سلامتی والی بات کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، یہ عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، یقیناً جہنم جو ہے برا ٹھہرنے کی جگہ ہے اور بری رہنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، نہ تو اس میں اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور اسی کے درمیان وہ خرچ کرتے ہیں، مطلب بخیلی اور کنجوسی کے درمیان۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر، یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی معصوم جانوں کو قتل کرتے ہیں جن کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، ما سوائے حق کے۔ کیا مطلب؟ کہ جو مرتد ہو جائے یا کوئی کسی کو قتل کر دے اور قصاصاً کو قتل کیا جائے، اور جو شخص شریعت کے مطابق قتل کرنے کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو اپناتے ہوئے قتل کرے، اور یہ قتل کرنے کا عمل حکومتی سرپرستی میں ہوگا، انفرادی طور پر نہیں ہوگا۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تو یہ الا بالحق میں 3 قسم کے قتل آتے ہیں: قصاصاً قتل کرنا، مرتد کو قتل کرنا، اور شادی شدہ زانی کو قتل کرنا۔ اور یہ تینوں کو قتل انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ حکومتی سطح میں ہوگا، حکومتی سرپرستی میں ہوگا۔ ولا یزنون، اور یہ عباد الرحمن زنا بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور ان میں سے جو کام بھی کوئی کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کو عذاب بڑھا کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ جو ہے رہے گا ذلیل و رسوا ہو کر۔ إِلَّا مَن تَابَ، ما سوائے اس شخص کے جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور عمل صالح کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہی لوگ ہیں ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بخشنے والی اور نہایت رحم کرنے والی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ بڑی امید افزا آیت ہے کہ جس شخص نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہوں تو وہ شخص اپنی قضائے عمری کے لیے ایک ایک نماز پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرے اور آئندہ پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں جن کی سیئات کو ہم حسنات میں بدل دیں گے۔ یعنی جہاں نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا کہ نماز نہیں پڑھی، وہاں یہ لکھ دیا جائے گا اس نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے الا من تاب، توبہ کرے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرے۔ اس میں ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، یعنی توبہ تو نہ کرے لیکن ایمان اور عمل صالح شروع کر دے نہ۔ یعنی توبہ کا مطلب ہوتا ہے سابقہ کوتاہی پر پشیمانی۔ تو جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو قضائے عمری کا جو مروجہ طریقہ ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو مروجہ طریقہ ہے اس کی کتاب و سنت میں کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے، عمل صالح کرے، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو وہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ اور اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو جھوٹی اور باطل اور خلاف شریعت چیزوں کو دیکھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو اور فضول چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو بالکل معزز افراد کی طرح وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا،
یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ وہ لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں انہیں بلند درجات کی شکل میں بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ صبر سے مراد تینوں قسم کی صبر کی قسمیں، نافرمانی نہ کرنے پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر صبر کہ اپنے آپ کو اطاعت میں مصروف رکھنا ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر ان پر سلام اور ان کو استقبالی کلمات کے ذریعے فرشتوں کی طرف سے ان کو ویلکم کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، وہ ان بلند درجات میں جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، ٹھہرنے کے اعتبار سے اور رہائش کے اعتبار سے جنت جو ہے بہترین جگہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر تم تنگی میں اللہ کو پکارنا نہ ہو تمہارا، مطلب یہ ہے کہ تم اگر یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہاں پر، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تنگی میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں تباہ کرتے ہوئے کسی قسم کا تعامل نہیں ہوگا، کسی قسم کا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اور تم اس تنگی سے نکلنے کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان نہیں لاتے، ان کو تم جھٹلا دیتے ہو۔ فسوف یکون لزاما، تو تمہارے لیے آخرت میں چمٹنے والا عذاب ہوگا، اور دنیا میں بھی تمہیں تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں گی، جیسے کہ جنگ بدر میں 70 ان کے قتل کر دیے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ الفرقان مکمل کی ہے۔ آگے سورہ شعراء ہے، یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس سورت میں آیات کی جو تعداد ہے اس کے حجم کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، 200 سے زائد اس سورت کی آیات ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں 227 آیتیں ہیں، تو گویا کہ اگر کوئی شخص قیام اللیل کے لیے کوئی ایسی صورت یاد کرنا چاہے جس کی آیات بھی زیادہ ہوں اور مقدار بھی تھوڑی ہو تو سورہ شعراء یاد کر لے، 207 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے قریب ہیں، کس بات پر؟ اللہ یکون مؤمنین، کہ اہل مکہ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، ہم آسمان سے ان کے لیے نشانی نازل کر دیں تو ان کی گردنیں ان نشانیوں کے لیے جھک جائیں، ان کی گردنیں اس کے لیے سرنگو ہو جائیں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے یہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ فقد کذبوا، یہ پہلے بہت سی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ فسیاتی منبأ ما كانوا به یستهزئون، تو ان کے پاس ان چیزوں کی خبریں ضرور آ جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس زمین میں کتنے خوبصورت جوڑے پیدا کیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے، الرحیم، اور اہل ایمان پر رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز لگائی کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، کہ وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی کیوں نہیں اپناتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیوں نہیں کرتے۔ قال،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی اخاف ان یکذبون، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے تکذیب نہ کر دیں، ویضیق صدری، میرا سینہ بھی ان کی تکذیب کی وجہ سے کڑتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری جو زبان ہے اس میں بھی لکنت ہے، فارسل الی ہارون، تو آپ ہارون کو میرے ساتھ رسول بنا دیجئے، وَلَهُمْ عَلِيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، میں نے ان میں سے ایک قتل کیا ہوا ہے قبطی کو، تو مجھے خدشہ ہے کہیں اس کے بدلے میں قصاصاً قتل نہ کر دیں۔ قال کلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اذهبا، تم دونوں جاؤ ہماری یہ نشانی لے کر، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں، یعنی جو تم کہو گے وہ بھی سن رہے ہیں، اور جو تمہارے لیے کہا جائے گا وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری مکمل پشت پناہی کر رہا ہوں، تمہاری حفاظت کروں گا۔ فَأْتِيَا فرعون، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا، تم دونوں کو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو۔ وہی ملی اور قومی مسئلہ کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروانے کی ٹھانی ہوئی تھی، اور اس پر آپس میں ڈیبیٹ بھی ہوئی، پیچھے گزر چکی ہے سورہ اعراف وغیرہ میں۔ قال، تو فرعون نے کہا عجیب بات ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہاری تیری بچپن میں پرورش نہیں کی تھی، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تم کافی عرصہ اپنی زندگی کا تقریباً 30 سے زائد سال ہمارے اندر رہے ہو، وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، فرعون کہہ رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو نے وہ اپنی غلط حرکت بھی کی اور تو اس وقت بڑا ناشکرا تھا، یعنی وہ قتل کرنے والے معاملے کی طرف اشارہ ہے۔ قال فعلتها، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ مجھ سے ہو گیا تھا، تب میں گمراہ تھا، وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ ففررت منکم لما خفتکم، جب مجھے تم سے ڈر لگنے لگا تو میں یہاں سے بھاگ اٹھا اور مدین چلا گیا۔ فوہب لی ربی حکما، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت یا حکومت یا نبوت عطا کی، حکومت سے مراد فیصلہ کرنے کی صلاحیت، وجعلنی من المرسلین، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ وتلک نعمت تمنوها علی ان عبدت بنی اسرائیل، اور پھر بڑی بات یہ ہے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میرا بچپن تم نے پالا ہے، مجھے بچپن میں تم نے پالا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ تم نے پوری کی پوری میری قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ تمہاری وہ نعمت ہے جس کا تم مجھے احسان جتلا رہے ہو کہ میری پوری قوم کو تم نے غلام بنایا ہوا، وہ نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہو کہ بچپن میں تم نے مجھے پالا ہے، اور ساری ہماری جو نسل تھی اس کے بچوں کو تم قتل کرتے تھے اور بچیوں کو تم زندہ رکھتے تھے، تو یہ نہیں تمہیں نظر آتا؟ قال فرعون، اب فرعون نے جب دیکھا کہ بات نہیں بن پا رہی، موسیٰ نے بات ہی ایسی کر دی ہے، اس کا جواب نہیں میں دے پاؤں گا، پینترا بدلا، کہا قال فرعون وما رب العالمین، اچھا رب العالمین کون ہے جس کی تم دعوت دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فوری موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں اسی موضوع پر بات کرو ذرا تمہیں پتہ چلے، چونکہ اب بات جو ہے وہ عقیدہ توحید پر آ رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری کہا قال رب السماوات والارض، رب العالمین جو ہے وہ آسمان و زمین کا پروردگار ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں چیزیں ان کا بھی رب ہے، ان کنتم مومنین، اگر موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے آس پاس کے حواریوں سے کہا سنتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم رب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں انٹرپٹ کیا اور کہا تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے براہ راست پھر جواب دیا، کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تمہارے پاس جو رسول بھیجا گیا نا یہ تو پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، تم مجھے عقل کی بات کر رہے ہو، سنو ذرا، وہ رب جس کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، آسمان و زمین کا بھی رب ہے، وہ رب المشرق والمغرب ہے، اور مشرق و مغرب میں جو کچھ بھی ہے اس کا بھی رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہاں دیکھیے تلطیف العبارہ، یعنی مفہوم وہی ہے لیکن عبارت الفاظ کا چناؤ ایسا ہے کہ جواب پورا ہو گیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، براہ راست۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو اس کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو تم مان لو تو عقل والے ہو، نہیں مانتے تم عقل والے نہیں مطلب پاگل اصل میں تم ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اب فرعون کا پارا جو ہے وہ بھی ہائی ہے، کہا کہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے گا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، میں تمہارے پاس واضح نشانی نہیں لے کر آیا؟ قال، فرعون نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ وہ سچی واضح نشانی۔ فألقى عصاه، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جو ہے وہ پھینکی، فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ یہاں پر لفظ آ رہا ہے ثعبان، ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھیں گے وہاں پر لفظ آئے گا جان۔ ثعبان کہتے ہیں بڑے اژدہے کو، اور جان کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ فرق کیوں ہے یہ آگے چل کر بیان کروں گا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو دیکھنے والوں کے لیے وہ چمک رہا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ تھا۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، فرعون نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے سربراہوں کو کہا یہ تو جادوگر ہے بہت کچھ جاننے والا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دے، بتاؤ تم مشورہ کیا دیتے ہو؟ قالوا، سب نے کہا ارجہ، اس کو بھی مہلت دو، واخا، اور اس کے بھائی کو بھی، وبعث فی المدائن حاشرین، اور جتنے بھی شہر ہیں سب میں منادی لگانے والے کو بھیج دو جو کیا کریں، یا تو کبھی کل سحار علیم، ہر جاننے والے جادوگر کو، بڑے بڑے جادوگروں کو وہ لے کر آئیں۔ فجم یا سحارۃ لمیقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے وقت میں تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیا گیا۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا حل انتم مجتمعون، تم بھی اکٹھے ہوگے، یعنی مطلب ہے کہ تم بھی آ جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، کہا کہ شاید کہ ہم جو جادوگر ہیں ان کو اپنا پیشوا بنا لیں اگر وہ غالب آ جائیں گے۔ فلما جاء السحرہ، جب وہ جادوگر آئے، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ ہمیں کوئی اجرت بھی ملے گی، کوئی ٹکا دھیلا ملے گا کہ نہیں، کہ اگر ہم غالب آ جاتے ہیں ہمیں فتح ہوتی ہے؟ قال نعم، کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے قریبی بن جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھئی تم وار کرو جو بھی تم نے وار کرنا ہے۔ فَأَلْقَوْا، تو انہوں نے وار کیا۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں پھینکی، وقالوا، اور کہنے لگے بِعِزَّةِ فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم ہی آج کامیاب ہوں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو انہوں نے جھوٹ موٹ کے سانپ بنائے تھے حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھی، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہ اژدہا بن کر سب کو نگل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ منظر دیکھ کر سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ ساتھ میں وضاحت بھی کر دی رب العالمین سے مراد ہماری فرعون نہیں ہے بلکہ رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اس پر ایمان لے آئے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون نے آگے سے کہا اوئے میرے اجازت دینے سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے تو لگتا ہے یہ فرعون تمہارا بھی استاد ہے، اسی نے تمہیں سکھایا تھا اور تم پلاننگ کر کے آئے تھے۔ فلسوف تعلمون، تمہیں لگ پتہ جائے گا میں تمہارا حال کیا کرتا ہوں۔ لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، وارجلکم من خلاف، اور مخالف سمت سے تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، ولأصلبنکم اجمعین، اور تم سب کو میں سولی چڑھا دوں گا۔ آگے سے سارے جادوگروں نے بیک آواز کہا لا ضیر، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے، مطلب تو زیادہ ہمیں قتل کرے گا نا، تو قتل ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے۔ انا نطمع، اور ہم تو چاہتے ہیں، ہماری تو یہ طمع لالچ ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کر دے، ایک تو پہلے والی خطائیں، اور دوسری جو تو نے ہمیں مجبور کر کے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو کروایا۔ ان کننا اول المؤمنین، اور یہ اپنا وہ نیک عمل بھی پیش کرنے ہیں اپنی دعا میں کہ ہم ابتدائی ایمان لانے والے ہیں، آغاز میں ہی ایمان لانے والے ہیں، یعنی اپنا آغاز میں ایمان لانا انہوں نے ارگاہ الہی میں نیک عمل کے طور پر پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر عرصہ گزر گیا، معاملات ایسے ہی چلتے رہے، تو پھر جب ایک وقت مناسب وقت آیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، انا اسر بعبادی انکم متبعون، کہ تم میرے بندوں کو لے کر چلو، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، جب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں تو فرعون نے بھی شہروں میں دیگر لوگوں کو اکٹھا کر لیا کہ ان کو ہم نے اب ختم کر دینا ہے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور تکبر کرتے ہوئے فرعون نے کہا یہ دو چار بندے، یہ اتنی معمولی سی جماعت ہیں، وہ ہمارے
ناک میں دم کیے ہوئے ہے، وَإِنَّهُ لَنَا لَغَائِظُونَ، یہ اپنی حرکتوں سے ہمیں غصہ دلاتی ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم ہر وقت چکنے ہیں، یہ کسی بھی وقت یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کو دبوچ کر قتل کر دیں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو ان کے باغات اور چشموں سے باہر نکال لیا، وَكُنُوزٍ، خزانوں سے نکال لیا، وَمَقَامٍ کریم، اور بڑی بڑی آرام دہ اور آسائش والی عمارتوں سے ان کو باہر نکالا، چلو تم بنی اسرائیل کے پیچھے چلو۔ کذالک، ہم نے ان کے ساتھ ایسے ہی کیا، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ان ساری چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِكِينَ، یہ قوم فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے پیچھے سورج نکلنے کے فوری بعد پیچھے لگے۔ فلما ترى الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ہائے ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، آگے سمندر پیچھے فرعون، ہم مارے گئے۔ قال کلا، کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی ضرور فرمائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنی لاٹھی کو سمندر میں ماریں۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو سمندر جو ہے، وہ دریا جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح بن گیا، یعنی پانی جو ہے تقسیم ہو کر سائڈوں میں پہاڑوں کی طرح بن گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں پر دوسروں کو بھی ہم نے کھینچ کر اس میں داخل کر دیا، یعنی دریا میں، جب دریا میں آ گئے تو ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھ جتنے بھی تھے سب کو نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب کافروں سے انتقام لینے پر غالب ہے اور اہل ایمان پر رحم کرنے والا ہے۔ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی خبریں بھی ان کو پڑھ کر سنائیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا تم کس کی عبادت میں مگن ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان بتوں کے لیے مجاور بن کر بیٹھتے ہیں۔ قال هل يسمعونکم اذ تدعون، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا اچھا بتاؤ جب تم ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہو یا نقصان دیتے ہو؟ قالوا، نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، جواب میں کہتے ہیں بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے آباء و اجداد کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، اچھا ٹھیک ہے، تم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کے متعلق ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم یہ بتلاؤ کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے آباء و اجداد، انتم وآباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین، میں تو ان کی عبادت نہیں کرتا، اور عبادت نہ کرنے کی وجہ سے میری اور ان کی آپس میں کوئی نہیں بنتی، ہماری دشمنی ہے ما سوى رب العالمین کے۔ یہاں پتہ چلتا ہے الا رب العالمین جو کہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معبودان باطلہ کی بھی بندگی کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ رب العالمین کا تعارف کرتے ہوئے بتلایا الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری رہنمائی کرے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتی بھی ہے اور پلاتی بھی ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتی ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ذات ہے جو مجھے مارتی ہے اور مجھے زندہ کرتی ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ذات ہے جس کے بارے میں چاہت رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے اس دن میں جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما دے، مطلب انبیاء میں شامل فرما دے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے بعد آنے والے لوگوں کی زبان پر میرا اچھا تذکرہ جاری کر دے۔ یہ جو الفاظ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے اقوام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ میرا اچھے لفظوں میں تذکرہ کیا کریں۔ ممکن ہے اسی دعا کی وجہ سے آج جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مانتے ہیں، حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف
اہل ایمان کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، یہودی عیسائی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے پیداوار ہیں۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے شامل فرما لے۔ اتنے بڑے اور جلیل قدر نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں والی جنت کے ورثاء میں شامل فرما دے۔ وَاغْفِرْ لِي ابی، اور میرے والد کو معاف کر دے، انہ کان من الضالین، وہ گمراہوں میں سے تھا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور کل قیامت والے دن اللہ مجھے رسوا نہ فرمانا کہ میرے والد کو سب کے سامنے جہنم میں مت ڈالنا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو کی شکل دے کر جہنم میں ڈالے گا، تاکہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن میں ولا تخزنی یوم یبعثون، پروردگار مجھے جس دن اٹھایا جائے گا، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں اسی کو فائدہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل اپنا لے کر آئے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس دن جنت جو ہے متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم واضح کر دی جائے گی سرکشوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا لاؤ کہاں پر ہے تمہارے وہ معبودان باطلہ جن کی تم بندگی کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا آج وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، یہ تمہاری نہ کریں اپنی ہی کر لیں۔ فَكُوبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے جہنم میں، وہ بھی اور سرکش بھی۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سارے چیلے چانٹے اور لشکر بھی۔ قالوا وهم فيها يختصمون، یہ جہنم میں جب ان کو گرایا جائے گا تو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم ان كنا لفی ضلال مبین، یقیناً ہم ہی واضح گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم کو اللہ رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں مجرموں نے گمراہ کیا ہے۔ فما لنا من شافعین، آج ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی گہرا دوست ہے جو ہماری سفارش کر دے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ہمیں ایک چانس اور مل جائے دنیا میں جانے کا تو پھر ہم مومن ہو جائیں گے، ہم کوئی بھی دنیا میں رہتے ہوئے غلط کام نہیں کریں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب کافروں سے انتقام لینے پر غالب ہے اور اہل ایمان پر رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے پاس ایک رسول آئے تھے سیدنا نوح، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا رہا ہے کہ انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ کیا مطلب؟ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا اس نے سب رسولوں کو جھٹلایا، جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا بھی سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت میرا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا، آگے سے کہنے لگے انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم تیری اتباع کریں اور تیرے ماننے والے جو ہیں وہ کمین ہیں، ہمارے بڑے معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی یہاں پر انہوں نے نبوت نہ ماننے کے لیے جو عذر خواہی پیش کی وہ صرف یہ کی کہ کمی لوگ جہاں پر ہو ہم وہاں پر کیسے آ سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت وہ یہی تھی کہ وہ اصل میں ماننا ہی نہیں چاہتے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا قال وما علم بما كانوا يعملون، وہ پہلے کیا تھے میرا اسے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے تو ان کو جو دعوت دی ہے انہوں نے وہ دعوت قبول کی اور بس۔ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا جو حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ماضی کے متعلق میں ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور بات یہ صاف ہے کہ میں اہل ایمان کو اپنے آپ سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ قالوا، اب وہ اپنی اصلیت پر آ گئے، جب دیکھا نا کہ یہ نوح باز آنے والا نہیں ہے، نوح علیہ السلام باز آنے والے نہیں ہیں، تو کہنے لگے لئن لم تنتہی یا نوح، اگر تم اپنی اس دعوت سے نہیں باز آؤ گے نا، لتکونن من المرجومین، تو ہم تجھ کو رجم کیے ہوئے میں بنا دیں گے، مطلب کہ تمہیں پتھر مار مار کر ہم قتل کر دیں گے، یا مرجوم سے مراد یہ ہے کہ ہم تمہیں زبان سے کاٹ کاٹ کر کھا جائیں گے، مطلب تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کریں گے تم ویسے ہی ختم ہو جاؤ گے۔ قال رب ان قومی کذبون، تو نوح علیہ السلام نے بے بس ہو کر کہا پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی،
میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، فتحً آخری فیصلہ، ونجنی ومن معی من المؤمنین، مجھے اور میرے ساتھ جو بھی اہل ایمان ہیں ان سب کو نجات دے دے، فانجیناہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دے دی، ومن معہ، اور جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دے دی، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد ہم نے باقی رہنے والے لوگوں کو غرق کر دیا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر بھی ان میں سے یعنی اہل مکہ میں سے ایمان اکثریت جو ہے ایمان لانے والی نہیں ہے، ان ربک لہ العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب مشرکوں سے انتقام لینے پر غالب ہے اور اہل ایمان پر رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم تقوی کیوں نہیں اپناتے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اپناؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ تقوی الہی مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جسے روکا اسے رکو، فاتقوا اللہ واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس دعوت دینے پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت اور میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، سیدنا ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم ہر بلند جگہ پر کوئی بلڈنگ بناتے ہو اور کوئی یادگار بناتے ہو، آیۃ تعبثون، جس میں تم بیٹھ کر پھر فضول حرکتیں کرتے ہو، مطلب آنے جانے والوں کو تنگ کرتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور اتنی بلند بالا اور عالی شان اور مضبوط بلڈنگیں بناتے ہو کہ شاید تم اس میں ہمیشہ رہو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو تو بڑے کسی کی پکڑ کرتے ہو، بڑی سخت پکڑ کرتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تقوی الہی اپناؤ اور میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اس ذات کا سے ڈرو یا اس ذات کے احکامات پر عمل کرو، اس ذات کی نواہی کو چھوڑ دو جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم کام کرتے ہو، مطلب تمہارے کاروبار ہیں، تمہارے جو بھی معاملات ہیں، وہ جس ذات نے دیے ہیں اس کے احکامات کی تعمیل کرو، امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہیں جانور بھی دیے ہیں، تمہیں نرینہ اولاد بھی دی ہے، وجنات وعیون، باغات بھی دیے ہیں اور چشمے بھی دیے ہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خدشہ ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کی بات مان لو۔ قالو، آگے سارے کہنے لگے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تو ہمیں سمجھا یا نہ سمجھا ہمارے لیے برابر ہے، مطلب ہم بھینس ہیں تو جتنی مرضی بین بجا لیں ہمیں اثر ہونے والا نہیں ہے، تو جتنی مرضی دعوت دے لے ہمیں اثر نہیں ہوگا، ان ھذا الا خلق الاولین، یہ انکار کرنا پہلے سے لوگوں کا چلا آ رہا ہے، انبیاء کی کون مانتا رہا ہے، کوئی بھی نہیں مانتا رہا، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، پہلے والوں کو تو عذاب ہوا تھا، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، فکذبوا، ان لوگوں نے سیدنا ہود کو جھٹلا دیا، فاہلکناہم، ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ان فی ذلک لآیہ، اس میں یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن مشرکین میں سے پھر بھی ایمان لانے والے بہت کم ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب مشرکوں کو عذاب دینے پر غالب ہے اور اہل ایمان کو پر رحم کرنے والا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ اہل مکہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقرب سمجھتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، لہذا ہم بھی بچے رہیں گے، ہم پر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قوم عاد جو ہے ہود علیہ السلام کی، ان کا تذکرہ کر کے ان کو دعوت فکر دی ہے کہ ان کا دعویٰ بھی اسی طرح کا تھا، لہٰذا تم بھی اسی طرح کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو تباہی کی طرف مت لے کر جاؤ۔ فرمایا کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا ہے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم تقوی کیوں نہیں اپناتے، انی لکم رسول امین، میں تو تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، امانت رکھنے والا رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ تعالیٰ سے تم تقوی الہی اپناؤ اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت اور میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے جو کہ رب العالمین ہے، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یہیں پر اس دنیا میں اپنے اپنے گھروں میں پرامن انداز سے چھوڑ دیے جاؤ گے، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں، وزروع ونخل، کھیتیوں میں اور کھجوروں کے درختوں میں، کہ طلعها، کہ ان کھجوروں کا جو پھل ہے جو خوشے ہیں، حظیم، بڑے نرم نرم ہیں،
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں کو کورید کر جو گھر بناتے ہو بڑے رفاہی قسم کے بناتے ہو، یا بڑے مضبوط قسم کے بناتے ہو، فارحین، فاتقوا اللہ، تقوی الہی اپناؤ، واتیون، اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کے پیچھے مت چلو، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ حد سے بڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور زمین کی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا، آگے سے ان کی قوم نے کہا، انما انت من المسحرین، تو جادو زدہ ہے، تو جادو زدہ ہے، تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ما انت الا بشر مثلنا، تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے، فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، وہ عذاب لے آؤ جو تم ہمیں ڈرا رہے ہو جسے، اگر تم سچے ہو۔ قال فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم وہ نشانی لے آؤ، کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال، تو سیدنا شعیب نے کہا، سیدنا صالح نے کہا، ہذہ ناقہ، یہ اونٹنی ہے نشانی کے طور پر، لہا شرب، ایک دن یہ کنویں سے پانی پیے گی، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور ایک دن تم پانی پیو گے، یہ جو باریاں ہیں یہ تمہارے لیے واضح ہیں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور وہ ندامت اٹھانے والے ہو گئے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب کفار کو سے انتقام لینے پر غالب ہے اور اہل ایمان پر رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم تقوی الہی کیوں نہیں اپناتے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی پر امانت رکھنے والا رسول ہوں، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی کی ہے میں اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے متعلق بھرپور امانت کا خیال رکھتا ہوں، فاتقوا اللہ، لہذا تم تقوی الہی اپناؤ، واطیعون، اور میری بات مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس دعوت دینے پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، قوم لوط کو سیدنا لوط نے فرمایا کہ تم جہان والوں کو چھوڑ کر، مطلب جہان میں ہم جن پرستی کے دل دادہ ہو، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں ان کو تم چھوڑ رہے ہو، ان کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرتے، بل انتم قوم عادون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط، لوط اگر تم باز نہ آئے نا اپنی ان باتوں سے، لتكونن من المخرجین، قوم نے جواب دیا کہ ہم آپ کو پھر بستی سے نکال دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، سیدنا لوط نے کہا کہ میں تمہارے اس حرکت کو، تمہارے اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا، مجھے بہت برا لگتا ہے یہ تمہارا کام، اور لہٰذا رب نجنی و اہلی مما یعملون، پروردگار مجھے اور میرے اہل خانہ کو ان کے کاموں سے، ان کے عمل سے نجات دے دے، فنجیناہ و اہلہ اجمعین، تو ہم نے سیدنا لوط کو اور ان کے اہل خانہ تمام لوگوں کو نجات دے دی، مسوائے ان کی ایک بوڑھی عورت کے جو ان کی اہلیہ بھی تھی، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والی ہے، ثم دمرنا آخرین، اور پھر بقیہ لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی اور وہ بڑی بری بارش تھی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب غالب ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے مرسلی رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم شعیب لا تتقون، جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم تقوی الہی کیوں نہیں اپناتے، انی لکم رسول امین، میں بھی تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ رب العالمین کے ذمہ ہے، اوفوا الکیل، ماپ پورا کرو، ولا تکونوا من المخسرین، وزن میں کمی نہ کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ
وزن کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں دیتے ہوئے ان میں کمی مت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم اپنی چیزیں فروخت کرتے ہوئے لوگوں کو پوری دو، نہ، بلکہ جب لوگوں نے قیمت دے دی ہے اب وہ چیز لوگوں کی ہے تو لوگوں کو وہ چیز پوری دو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، ان کی چیزیں ان کو پوری دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، تم اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلی والی مخلوقات کو بھی پیدا کیا۔ آگے سے قوم شعیب نے کہا قالوا انما انت من المسحرین، شعیب تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے تجھ پر بھی جادو کر دیا گیا ہے۔ انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا، اور تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے۔ وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہم تو تجھے جھوٹا محسوس کر رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو آسمان پر ہم پر ٹکڑا گروا دے تاکہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ قال ربی اعلم بما تعملون، تو سیدنا شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ میرا رب جانتا ہے، جب جانتا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ تمہیں سزا کیا دینی ہے۔ فکذبوہ، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، سیدنا شعیب کو جھٹلایا۔ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو ان پر ایک سائبان کے دن نے ان کو پکڑ لیا۔ دکھنے میں وہ سائبان تھا اور لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا، اور اس سائبان سے آگ اتری اور اس پوری قوم کو جلا کر بھسم کر دیا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، وہ یقیناً ایک بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما كان اکثر مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لهو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب غالب ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وانه لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن جو ہے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نازل به الروح الامین، اس کو روح امین لے کر نازل ہوئے ہیں۔ علی قلبک، آپ کے دل پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے۔ وانه لفی زبور الاولین، اور جس قرآن کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ اس قرآن کو تو بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ان کے مطالبے کے مطابق، اگر یہ قرآن ہم ان کے مطالبے کے مطابق اگر یہ قرآن ہم بعض اجمیوں پر نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ بعض اجمی ان کو قرآن پڑھ کر سناتے، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو ایمان لانے والے نہیں تھے پھر بھی۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، یہ انکار کرنے کی جو روش ہے ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ مجرم اس پر ایمان نہیں لاتے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، فیاتیہم بغتتاً، یہ اچانک جو عذاب ہے ان کے پاس ہم آئے گا، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ فیقولون هل نحن منذرون، اس وقت وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ تو افبعذابنا یستعجلون، یہ آج ادھر بیٹھ کر ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں، تو جب ان کو عذاب نظر آئے گا تو کہیں گے ہمیں مہلت ملے گی۔ افرأیت ان متعناہم سنین، آپ دیکھیے اگر ہم ان کو کئی سال تک بھی عیش و عشرت کی زندگی دیں، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما اغنا عنہم ما كانوا یمتعون، تو جو ہم نے ان کو عیش و عشرت کی زندگی دی ہے وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور ہم نے کوئی بھی بستی اس کی طرف رسول کو بھیجے بغیر اس کو ہلاک نہیں کیا۔ ذکرا، یہ سارے کے سارے واقعات نصیحت ہیں۔ وما كنا ظالمین، اور ہم ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ بستی والے سارے کے سارے بذات خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور یہ قرآن شیاطین لے کر نہیں آ سکتے۔ وما ينبغي لهم، نہ تو ان کا یہ کیلیبر ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ وما یستطیعون، نہ ہی ان میں اس کی کوئی استطاعت ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، شیطانوں کو تو فرشتوں کی بات سننے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ فرشتوں کی بات سننے سے ہی روک دیا گیا ہے تو پھر وہ وہی کیسے وصول کر سکتے ہیں شیاطین۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو۔ فتکون من المعذبین، تو آپ عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ مخاطب امت کو ہے، امت کو کیا گیا ہے کہ تم نے شرک نہیں کرنا۔ فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کے سامنے نہایت نرم خو ہو جائیے جو مومنین میں سے آپ کی اتباع کریں۔ فإن عصوا، اگر یہ مکہ والے آپ کی بات نہیں مانتے،
آپ کے خاندان والے آپ کی بات نہیں مانتے، فقل تو کہہ دیجیے انی بری مما تعملون، میرا تمہارے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اسے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، کافروں سے انتقام لینے پر غالب ذات اور مسلمانوں پر رحم کرنے والی ذات پر آپ توکل کیجیے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ ذات جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتی ہے جب آپ قیام کرتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور سجدے کی حالت میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور سجدے میں جانا اور سجدے سے اٹھنا وہ بھی آپ کا دیکھتا ہے وہ ذات۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جب وہ سننے والا جاننے والا ہے تو آپ کے اعمال کا آپ کو بدلہ دے گا اور ان کی کارستانیوں کی سزا ان کو دے گا۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں بتاؤں کس پر شیطان نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹ بولنے والے اور گناہ گار پر یہ نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سنی ہوئی بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو فرشتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، یہ جو جن تھے یہ آسمانوں کی طرف جاتے اور وہاں فرشتوں کی باتوں کو سن کر اپنے پیروکاروں تک پہنچاتے تھے، تو اس کی طرف اشارہ یلقون السمع، سنی ہی بات وہ آگے بتلاتے ہیں، واکثرهم کاذبون، اور ان کی اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، دوسری طرف شعراء ہیں ان کی پیروی سرکش لوگ ہی کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ انہیں دیکھتے نہیں ہیں کہ اپنے شعروں کے اندر وہ ہر قسم کی الم غلم چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور اپنے شعروں میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی کرنی نہیں ہوتی، بڑا مبالغہ رائی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ان شعراء میں سے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ ان کی جو ہے سرکش لوگ پیروی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ ہر قسم کی وادی میں مطلب ہر قسم کی چیزوں کا تذکرہ اپنے شعروں میں نہیں کرتے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے جو شعراء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو انتقام بھی لیتے ہیں۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اور ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ کس جگہ انہوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر مسلمان اور عمل صالح کرنے والے شعراء کی کوئی ہجو کر دے اور ان کی مذمت میں اشعار کہہ دے تو وانتصروا من بعد ما ظلموا، یہ شعر کہہ کر اپنا انتقام لیتے ہیں۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہم نے سورہ شعراء کو مکمل کیا ہے۔ آگے سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل بھی مکی صورت ہے اور اس کی 93 آیات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، حروف مقطعات، اور حروف مقطعات کے فوری بعد آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا تذکرہ۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ اہل ایمان کون ہیں؟ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا کر انہیں دکھا دیے ہیں تو اب وہ اس میں حیران اور پریشان ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں ان کے لیے برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور وہی آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ، آپ کو جو قرآن دیا جاتا ہے وہ حکمت والی ذات اور علم رکھنے والی ذات کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ شروع کیا۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا، اپنی اہلیہ سے کہا، انی آنست نارا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سامنے جو روشنی ہے وہ آگ کی ہے۔ سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے راستے کی خبر لے کر آتا ہوں۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا تمہارے لیے آگ کا انگارہ اور شعلہ لے کر آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ آگ تاپ لیں، سردی ہے۔ فلما جاءہا، جب سیدنا ابراہیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نو دیا، صدا لگائی گئی، ان بورک من فی النار، کہ آگ میں جو چیز ہے اس میں برکت ڈال دی گئی ہے، ومن حولہا،
اور جو آگ کے ارد گرد ہے اس میں بھی برکت ڈال دی گئی ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ پاک ہے۔ مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آگ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آگ میں سے آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ انہ انا اللہ، یہ جو آواز ہے یہ مجھ اللہ کی آواز ہے جو کہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ اپنی لاٹھی کو گرائیے۔ فَلَمَّا رَآهَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا، تہتز، کہ وہ لاٹھی حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ چھوٹا سا سانپ ہے۔ یہاں پر چھوٹا سا سانپ اس لیے کہ نبوت ملی ہے اور تنہا ہے، قریب کوئی بھی نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہے۔ اگر یہاں پر ہی بڑا اژدہا بن جاتا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ڈر لگتا، اگرچہ چھوٹے سانپ کی شکل میں بھی سیدنا موسیٰ کو ڈر لگا، تو یہاں چھوٹا سانپ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر نہ لگے۔ فرمایا کأنہا جان ولا مدبرا، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، موسیٰ لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس جو انبیاء کرام ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے، انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، ہاں جو ظلم کرے گا، جو گناہ کرے گا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر نیکی برائی کے بعد نیکی کرے گا، تو فإنی غفور رحیم، تو میں بخشنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ مطلب گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لو، تو یہ نیکی گناہ کو مٹانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے جب صغیرہ گناہ ہو، تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ وادخل یدک، اور اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے سینے میں، تخرج بیضاء، یہ ہاتھ آپ کا گریبان میں، جیبک، گریبان میں داخل کرو، یہ روشن ہو کر نکلے گا، چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ کرامت ہوگی، یہ معجزہ ہوگا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ ان 9 آیات اور نشانیوں میں شامل ہے جو ہم نے آپ کو دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ فاسق قوم ہے، یعنی قوم فرعون، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے نکلی ہوئی قوم ہے۔ فرمایا فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ، جب ہماری آیات ان کی طرف کھلی طور پر آ گئیں، قالوا، تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، وجحدوا بها، انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، واستیقنتها انفسهم، حالانکہ دل ہی دل میں وہ یقین کر رہے تھے واقعی یہ جو چیزیں ہیں یہ نبی ہی کر سکتا ہے، یہ کوئی جادوگر اور شعبدہ باز نہیں ہے۔ ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، یہ ظلم اور تکبر کی کیا وجہ کیا تھی؟ وہ یہی کہ یہ بنی اسرائیل سے نبی آ گیا اور ساری کے ساری بنی اسرائیل ہماری غلام ہے، اب کیا ہم اپنے غلاموں کے غلام بن جائیں کہ غلاموں کے قوم میں آنے والے نبی کو سمجھے کہ ہمارا نبی ہے؟ نہ نہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھیے فسادیوں کا انجام کیسا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا۔ وقالا، اور دونوں نے کہا، داؤد اور سلیمان دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اس اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وورث سلیمان داؤد، تو سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے، یعنی جو بادشاہت تھی جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی، وہ بادشاہت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو وراثت میں ملی۔ وقال یا ایھا الناس، اور کہا ہے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِین، یقیناً یہ بڑا واضح اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے، کچھ لوگ بادشاہت اور ملوکیت کو بالکل یکسر بیک جنبش زباں غلط کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر داؤد علیہ السلام کو جو نظام حکومت دیا گیا تھا وہ بادشاہت کا تھا، اور پھر اسی بادشاہت کی وراثت جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا ہے۔ تو بادشاہت بطور بادشاہت غلط نہیں ہے، بلکہ بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ نہ کرنا غلط بات ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر چاہے جنوں میں سے تھے، چاہے انسانوں میں سے یا پرندوں میں سے،
فہم یوزعون، تو ان کی کیٹیگری بھی کی جاتی تھی، یعنی ان کو الگ الگ رکھا جاتا تھا. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہ سارے کے سارے پورا لاؤ لشکر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں کی وادی پر آئی. اسی آیت کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت النمل ہے. قالت نملۃ یا ایھا النمل، تو چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے قدموں میں رود نہ دے، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہ چلے. فتبسم ضاحکا من قولها، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اس ایک چونٹی کی آواز کو سن کر مسکرا دیے. وقالا، اور کہنے لگے ربی پروردگار اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی تھی، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں عمل صالح کروں، ایسے عمل صالح ترضا جو تجھے پسند ہو. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یعنی چونٹی کی آواز کو سن کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بہت بڑی نعمت دی ہے، اور اس وقت پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہو تو فوری طور پر شکرانہ بھی پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے، تاکہ انسان کے ذہن سے تکبر اور انانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے. وتفقد الطیر، اب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کی حاضری لگائی، اٹینڈنس شیٹ، تو وہاں پر ایک پرندہ نہیں تھا. پرندوں کی حاضری لگائی تو کہا فقال ما لی لا اری الہدہد، بھئی مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہے. لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس ہدہد کو بڑا شدید عذاب دوں گا. او لأذبحنہ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. او لایأتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں ہوتا، تبھی تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نا. فمکث غیر بعید، تو ہدہد تھوڑی دیر ٹھہرا، فوری آیا اور کہنے لگا فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، مجھے ایسی خبر کا پتہ ہے جس کا آپ کو نہیں پتہ، اور میں قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. یعنی ہدہد کو بھی پتہ ہے کہ انبیاء کرام کو غیب کا علم حاصل نہیں ہوتا. انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا ہے، تملکہم، وہ اس قوم کی ملکہ ہے. وأوتیت من کل شیء، اس کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا ہے وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اللہ کا چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اپنے ان اعمال کو خوبصورت بنا کر ان کو دکھایا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا اور وہ راستہ پانے والے نہیں ہیں، رہنمائی پانے والے نہیں ہیں. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ اس ذات کو، اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان کی چھپی ہوئی بارش والارض، اور زمین کے چھپے ہوئے دانے کو نکالتا ہے، یعنی اس سے اگاتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خفیہ اور تمہاری اعلانیہ چیزوں کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی رب عرش عظیم کا پروردگار ہے. یہاں پر سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کر لیجئے. جی. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں تم سچے ہو اپنی بات میں یا غلط بات کر رہے ہو. ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹے ہو. اذهب بکتابی ھذا، میرا تم یہ خط لے کر جاؤ. فالقی الیہم، اور یہ خط ان پر پھینک دو. ثم تول عنہم، پھر ذرا ان سے تھوڑا سا دور ہو جاؤ. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو جب ہدہد نے وہ خط ملکہ قوم سبا تک پہنچا دیا، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا. قالت یا ایھا الملا، بلکہ ملکہ نے اپنے وزیروں اور مشیروں کی مجلس میں کہا یا ایھا الملا، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک آفیشل لیٹر بھیجا گیا ہے. کتاب کریم، معزز خط. معزز خط اس لیے تھا کہ اس پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سٹیمپ بھی تھی
کہ پتہ تھا کہ واقعی یہ آفیشیل لیٹر ہے. انہ من سلیمان، کہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میری بات کا انکار مت کرنا اور میری طرف فرما بردار ہو کر آ جاؤ. خط کا متن ختم، بالکل مختصر. قالت یا ایھا الملا، ملکہ کہنے لگی یا ایھا الملا، سردارو، وزیروں اور مشیروں، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں تم مجھے بتلاؤ. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں اس وقت حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم بھی اس فیصلے میں حاضر نہ ہو جاؤ، مطلب تم بھی اپنا مشورہ دو. قالو، تو آگے سے کہنے لگے نحن اولو قوہ، ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، واولو بأس شدید، اور ہم شدید جنگجو بھی ہیں، اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. والامر الیک، باقی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ فیصلہ کریں گے. فانظری ماذا تأمرین، آپ دیکھیے آپ کیا حکم دیتی ہیں. ہمیں آپ کے حکم کا انتظار ہے، جو حکم ہوگا ہم اس کی تعمیل کریں گے. قالت، بلقیس نے کہا، ملکہ نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اس بستی میں فساد پھیلاتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہ وہاں کے رہنے والے معزز لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، مطلب سب اکھاڑ پچھاڑ کر دیتے ہیں. وکذلک یفعلون، اور مجھے لگ رہا ہے یہ ایسے ہی کریں گے. وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف میں ان کو ایک تحفہ بھیجتی ہوں، تو پھر دیکھتی ہوں کہ میرے جو پیغام رساں ہیں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں. اب جب بلقیس کی طرف سے جوابی خط اور تحفہ بھیجا گیا تو اس کے جواب میں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا، فلما جاء سلیمان، جب وہ پیغام رساں بلقیس کا پیغام رساں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، اتمدوننی بمال، کیا تم مال دے کر مجھے خریدنا چاہتے ہو، میری مدد کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ تمہیں عطا کیے ہوئے سے بہتر ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور تمہیں شاید تم تکبر و شیخی بگاڑ رہے ہو کہ تم نے تحفہ بھیج دیا. ارجع الیہم، یہ تحفہ بھی لے جاؤ اور میرا پیغام بھی لے جاؤ. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم ان کے پاس ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی ان میں کوئی سکت نہیں ہے. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ان کو ان کے علاقے سے ذلیل کر کے نکالیں گے. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتونی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. اب معاملہ جو ہے ٹھنڈا ہو گیا اور ان کی طرف سے یعنی ملکہ بلقیس کی طرف سے مثبت پیغام پہنچ گیا. تو جیسے پیغام پہنچا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو وزیر مشیر تھے ان سے کہا، ایکم یأتینی بعرشها، اس کے تخت کو میرے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے، مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچنے سے پہلے کون لے کر آئے گا. قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے عفریت نے کہا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی اپنی مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں اس کے تخت کو لے آؤں گا. وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس پر قوت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، مطلب کہ اس کے عرش کی کوئی ایک چیز بھی کہیں کمی نہیں آنے دوں گا، کوئی چیز گرنے نہیں دوں گا، کوئی چیز گم نہیں ہونے دوں گا، میں پورا امانت دار بھی ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی، میں آپ کے پاس اس کا جو تخت ہے وہ لے کر آؤں گا. قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا کہ وہ واقعی پلک جھپکنے میں وہ تخت جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے. اشکر ام اکفر، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، فانما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے. ومن کفر، اور جو انکار کر دے، فان ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے اور بہت معزز ہے، عزت والا ہے، اس کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کے آنے سے پہلے تخت پہنچ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور کہا، نکروا لها عرشها، اس کی تخت میں موڈیفیکیشن کر دو، چیزیں ادھر سے ادھر، اس کی جو سیٹنگ ہے وہ تبدیل کر دو.
ننظر ہم دیکھتے ہیں اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، وہ عقل بھی رکھتی ہے یا عقل نہیں رکھتی، مطلب اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا۔ فلما جاءت جب وہ آئی تو قیلا تو کہا گیا اہکذا عرشک آپ کا تخت ایسا ہی ہے، آگے سے کہنے لگی کأنہ ہو ایسا ہی نہیں مجھے تو وہی لگ رہا ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ملکہ بلقیس نے کہا مجھے پتہ ہے تمہارے پاس بڑی قوت ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم اسی لیے پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ وَصَدَّهَا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو روک دیا، کس سے؟ اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ بندگی کرتے تھے ان سے سلیمان علیہ السلام نے روک دیا۔ انہا کانت من قوم کافرین، یہ اس کا تعلق پہلے کافر قوم سے تھا۔ قیل لها ادخل الصرح، جب یہ سب لوگ آ گئے تو ان سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، ملکہ بلقیس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته جب محل کا فرش دیکھا، حسبته لجہ تو اس نے اس کو چشمہ سمجھا کہ یہاں پر چشمہ ہے، حالانکہ وہ چشمہ نہیں تھا بلکہ تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے، چشمہ ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا بلکہ پانی کے اوپر شیشہ تھا اور شیشے کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا اور اس میں آبی مخلوقات بھی تھی، تو اس کو یہ سمجھا کہ شاید پانی ہے، تو کشفت عن ساقیہا، بلقیس نے اپنا جو لباس ہے وہ اوپر اٹھایا اور اس اپنی پنڈلیوں سے اوپر کر لیا تاکہ وہ پانی میں سے گزر کر جائے۔ قال تو سلیمان علیہ السلام نے کہا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ ایسا محل ہے جو شیشوں کو جڑ کر بنایا گیا ہے۔ قالت تو ملکہ بلقیس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اللہ رب العالمین کے لیے سلیمان کے ہمراہ مسلمان ہو گئی ہوں۔ یہ الفاظ اس لیے کہے کہ جب ملکہ بلقیس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شاہانہ قسم کی چیزیں نظر آئیں اور پتہ چلا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جن کو نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حساب نوازتا ہے، تو اس بات پر ملکہ بلقیس نے اپنی کوتاہی اور غلطی کا اعتراف کیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، کیا دعوت دے کر ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے یعنی ایک جو ہے مومنوں کا اور دوسرا کافروں کا۔ فرمایا قال یا قوم، سیدنا صالح نے کہا یا اے میری قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم عذاب کو اچھائی سے پہلے کیوں طلب کر رہے ہو، عذاب کو رحمت سے قبل کیوں طلب کر رہے ہو، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، ہو سکتا ہے تم پر رحم کر دیا جائے۔ قالوا اطیرنا بک ومن معک، آگے سے کہنے لگے صالح ہم تو آپ کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ، سیدنا صالح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم منحوس ہو، نہیں، کہا کہ تمہاری جو منحوس کسی چیز کو منحوس سمجھنے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، تمہیں تو آزمایا گیا ہے، تم ایسی قوم ہو جن کا امتحان لیا گیا ہے خیر و شر کے ذریعے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور شہر میں 9 فسادی قسم کے لوگ تھے، 9 فسادی قسم کے لوگوں کا ایک گروہ تھا جو زمین میں فساد بھی پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قالوا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہا لنبیتنہ واہلہ، ہم رات کے وقت اس پر اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، ثم لنکونن لولیہ ما شہدنا، اور ہم ان کے جو مقتول کے جو ورثاء ہوں گے یعنی سیدنا صالح علیہ السلام کے ورثاء ہوں گے، ان سے کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلی و انا لصادقون، ان کو قتل کرنے میں ہم تو ملوث نہیں تھے تو ہم سچے ہیں، آپ ذرا پتہ کر لیں۔ ومکروا مکرا ومکرنا مکرہم ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون، انہوں نے بھی چال چلی اور ہم نے بھی چال چلی اور وہ ہماری چال کے متعلق شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھیے ان کی چال کا انجام کیا ہوا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے ان سب کو اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، یہ ان کے گھر ہیں، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے اس وقت خالی ہیں۔
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں نشانی ہے جاننے والی قوم کے لیے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے ایمان لانے والوں کو نجات دے دی اور یہی ایمان لانے والے تقوی اپنانے والے تھے۔ آگے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھی تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم بے حیائی والے کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری بیویاں بھی بنائی ہیں، اس کے باوجود تم ہم جنس پرستی میں ملوث ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، عورتوں سے نہیں کرتے؟ بل انتم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو۔ فما کان جواب قومی، تو ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، تو کہ تم اپنے بستی سے قوم لوط کو نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بہت زیادہ پاکیزہ بنتے ہیں، یہ بہت زیادہ پاکیزہ بنتے ہیں۔ کیا مطلب کہ مرد جب ہم جس پرستی میں ملوث ہوتا ہے تو پخانے والی جگہ پر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جگہ تو پلید جگہ ہے، تو انہم اناس یتطہرون، یہ تو پاک بننے والی قوم ہے، یعنی قوم لوط۔ فانجیناہ، جب انہوں نے اتنی بڑی بات کی تو ہم نے قوم لوط کو لوط علیہ السلام کو نجات دے دی اور ان کے پیروکاروں کو ما سوائے ان کی اہلیہ کے، قدرناہا من الغابرین، ہم نے ان کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا تھا کوئی پیچھے رہنے والی ہے کہ اس کا چال چلن مناسب نہیں تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی، پتھروں کی ان پر بارش نازل فرمائی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ڈرائے ہوئے لوگوں کو دی گئی یہ بارش بہت بری تھی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا چنیدہ بنا لیا۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا وہ بہتر ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم نے آج 19ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔